بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایک پرانے زمانے کا قصہ ہے جب دنیا سادہ اور خوبصورت تھی اور لوگوں کے دل بھی کھلے اور شفاف تھے۔ ایک خوبصورت دیہات میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام ناصر تھا۔ ناصر ایک ایماندار اور محنتی شخص تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ ناصر کی زندگی سادہ تھی لیکن وہ خوشحال تھا کیونکہ وہ اپنے کام سے محبت کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ اپنی زمین کو بڑھا سکے اور مزید فصلیں اگا سکے تاکہ اس کا خاندان خوشحال ہو۔ ناصر کے پاس ایک بیوی زینت اور دو بچے احمد اور فاطمہ تھے۔ وہ سب مل کر ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ناصر کے کھیت میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ ناصر جب صبح سویرے کھیت میں پانی دینے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سنہری رنگ کی مرغی کھیت میں بیٹھی ہے۔ ناصر نے سوچا کہ یہ مرغی شاید کسی اور کی ہوگی، لہٰذا وہ اسے واپس لے جانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مرغی کے قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ مرغی نے ایک سنہری انڈا دیا ہے۔ ناصر حیران رہ گیا اور اس نے وہ انڈا اٹھا لیا۔ ناصر نے فوراً مرغی کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی زینت کو ساری کہانی سنائی۔ زینت بھی حیران رہ گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس انڈے کو بیچ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اگلے دن ناصر نے شہر جا کر وہ انڈا ایک سنار کو بیچا اور کافی رقم حاصل کی۔ ناصر نے اس رقم سے اپنی زمین بڑھا لی اور نئے بیج اور آلات خرید لیے۔ ہر دن مرغی ایک سنہری انڈا دیتی اور ناصر اور زینت کی زندگی بہتر ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی پیسے جمع کرنے لگے، لیکن جوں وقت گزرتا گیا ناصر کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ مرغی روزانہ ایک سنہری انڈا دے سکتی ہے تو اس کے اندر کتنے انڈے ہوں گے، کیوں نہ اسے ایک ہی بار میں نکال لیا جائے۔ ناصر نے اپنی بیوی زینت کو اپنی سوچ بتائی لیکن زینت نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا ہمیں لالچی نہیں بننا چاہیے، اللہ نے ہمیں اتنی خوشحالی دی ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ناصر کی لالچ اس پر حاوی ہو گئی اور ایک رات جب سب سو رہے تھے ناصر نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ ناصر نے مرغی کا پیٹ چاک کیا لیکن اندر سے کوئی سنہری انڈے نہیں نکلے۔ ناصر کو بہت افسوس ہوا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مرغی جو روزانہ ایک سنہری انڈا دیتی تھی اب نہیں رہی تھی۔ ناصر اور زینت کی زندگی پھر سے مشکل ہو گئی۔ ان کے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے اور ناصر کو پھر سے اپنی محنت سے کھیتی باڑی شروع کرنا پڑی۔ ناصر نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اس نے اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائی تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ لالچ کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ناصر نے اپنی محنت سے پھر سے زمین کو آباد کیا لیکن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا کہ لالچ انسان کو اس کی خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ناصر اور اس کا خاندان اب بھی خوشحال تھا لیکن اس بار ان کی خوشی ان کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی سونے کی مرغی کی وجہ سے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور محنت اور ایمانداری ہی انسان کو اصل خوشی اور سکون عطا کرتی ہے۔